السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین جنت میں جانے والے سب سے پہلے انسان انبیاء کے سردار پیکر حسن و جمال آمینہ کے لال جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، آج کے جمعۃ الخطبۃ المبارک کا عنوان ہے سورۃ نساء کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ ڈیر ماہ بعد سورۃ نساء چوتھی سورت کی فضیلت سنانے کا ٹائم آیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس کی رحمت سے انشاءاللہ 114 صورتیں پوری کر کر چھوڑنی ہے۔ برادران اسلام، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے، عبداللہ بن عباس کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن نسائی میں 916 نمبر پر حدیث ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں
کہ آقا پر سبع المثانی، سب سے پہلے 7 لمبی صورتیں اللہ نے میرے نبی کو عطا کی ہیں۔ یہ سورہ نساء جو ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس کے 24 رکوع ہیں اور 176 آیات ہیں، جس کو میرے نبی کے سینہ انور پر اتار دیا گیا۔ حضرات، اما عائشہ صدیقہ کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب کوئی پیار سے صحابہ کا، صحابیات کا نام لیتا ہے اور رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کہتا ہے، شیطان کو اس پہ بڑا غصہ چڑھتا ہے، چڑھتا رہے، قیامت تک چڑھتا رہے گا۔ میرے نبی کے دیوانے بھی موجود ہیں اور پروانے بھی موجود ہیں۔ کہتی ہیں کہ سورۃ بقرہ، امی جان فرماتی ہے سورہ نساء اس زمانے میں نازل ہوئی جب میری رخصتی کے بعد اللہ نے یہ سورت کا نزول فرمایا۔ صحیح البخاری میں 3993 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ اس سورت کے متعلق اس میں عورتوں کے متعلق کثیر تعداد کے ساتھ مسائل موجود ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورہ نساء رکھ دیا۔ حضرات، اللہ نے سب سے پہلے جو پہلی آیت اللہ نے نازل کی آقا دو جہاں پر، سرور کائنات پر، آمینہ کے لال پر، پیکر حسن و جمال کے سینہ انور پر، اس آیت مبارکہ میں 3 چیزیں کی یاد دہانی کرا دی۔ کتنی چیزوں کی؟ 3 چیزوں کی۔ سب سے پہلے اس میں تقوی کا حکم دے دیا اور پیدائش کی اور صلہ رحمی کی۔ اللہ نے ہمیں اس امت کو یاد دہانی کرائی۔ میں نہیں کہتا، رب العالمین کا کلام کہتا ہے۔ سورہ نساء 4 سورت اور آیت نمبر 1 میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ دیکھو میرے رب کا کلام کیا کہتا ہے۔ کہا، اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ۔ ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ کہا اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ ایک جان کون ہے؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام۔ کہا اسی سے ہم نے اس کی بیوی کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کا بھی یہ پیغام ہے امت محمدیہ کے لیے۔ پھر کہا ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں ہم نے پھیلا دی ہیں، پیدا کیے ہیں۔ کہا
تم صحیح معنوں سے کس سے ڈر جاؤ؟ اللہ سے۔ یہ جو یا ایھا الناس، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ ناس کا صیغہ عربی لغت کے اعتبار سے اس جگہ پہ آتا ہے جس میں 3 طبقات موجود ہیں۔ کتنے موجود ہیں؟ 3 طبقات موجود ہیں۔ غیر مسلم یعنی یہودی عیسائی، اور دوسرا منافقین، اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ مومنین کا طبقہ ہے، اللہ کو ماننے والوں کا طبقہ ہے۔ کہا تم ڈر جاؤ، عربی میں یہ خوف کا صیغہ، یہ خوف عربی میں بھی بولا جاتا ہے، لیکن تقوی سے مراد کیا ہے؟ میرے بھائی، تقوی سے مراد ڈرنا نہیں، محدثین نے یہ لکھا ہے۔ تقوی سے مراد یہ ہے کہ جہاں اللہ رسول لگائے وہاں لگ جاؤ، اور جہاں سے اللہ رسول روکے وہاں سے رک جاؤ۔ اس کا یہ مفہوم نکلا کہ تم ہر برائی سے بچ جاؤ، ہر گناہ سے بچ جاؤ۔ آگے اللہ رب العزت نے اس امت کو کیا پیغام دیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ تمہاری نگرانی کرنے والا کوئی بشر نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ تمہاری نگرانی کرنے والا، میری اور تمہاری پوری مخلوق کی نگرانی کرنے والا، کوئی سمندر کی ہو مخلوق، کوئی پانی کے اوپر ہو، کوئی آسمان کے اوپر مخلوق ہو، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی نگرانی کرنے والا ایک ہی الہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ ہے تمہاری نگرانی کرنے والا، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم اجعلنا منہم۔ اب اس آیت میں اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ کہا کہ تم اللہ کی پھر دوبارہ یاد دہانی کرائی ہے۔ 2 دفعہ اسی آیت میں آیا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی تم گناہ سے باز آ جاؤ۔ ہر ایسی چیز جس سے تمہارا رب ناراض ہوتا ہے اس چیز سے تم باز آ جاؤ۔ حضرات ایک بات ذہن میں رکھو، اس آیت میں آگے ایسا پیغام دیا ہے آقا انور پر جو سینے پہ اترا ہے، کہا اے میرے صحابہ سن لو، جس کی بیس پر والارحام، اس کا عطف جو ہے عربی لغت کے اعتبار سے اللہ پر ہے۔ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ کہا اے میرے صحابہ یہ توجہ سے سن لے، نوجوانوں یہ بڑی پیاری ایک دقیق سی بات ہے۔ کہا کہ تم جس بیس پر ایک دوسرے سے ملتے ہو اس کا عطف اللہ پر ہے۔ تم اللہ کو سامنے رستے رکھتے ہوئے رشتے ناتوں کو جوڑتے ہو،
اور اس کو توڑنے سے بچ جاؤ، اس کو توڑنے سے بچ جاؤ۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، واسطہ تو مانگنے والا بھی ڈالتا ہے، مانگنے والا بھی کہتا ہے مجھے تو رب کے نام کا عطا کر دے، بندہ اسی وقت کہتا ہے یہ اس نے اللہ کا نام لیا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے۔ کسی وقت اگر گھر میں کچھ جھگڑا ہو جائے کسی بات پر تو ایک بات ذہن میں رکھے، جہاں کوئی بھی بات جہاں کے بس نہیں ہوتی، بس ایک بات پہ بس ہو جاتی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے یہ بات چھوڑ دے۔ اس پر بھی ہم اپنے گھریلو مسائل میں بھی اللہ کا واسطہ دے کر انسانوں کی ضدوں کو ختم کر دیتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اسی لیے میرے رب نے فرمایا ہے کہ تم وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ کہا قطع رحمی سے اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی سے بچ جاؤ۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتے توڑنے سے بس بچ جاؤ۔ کہا اس آیت میں پیغام ہے، محرم ہو غیر محرم ہو، سب جتنے بھی رشتے ہیں سب جو اکٹھے ہونے کے لیے ہیں وہ سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، آقا دو جہان نے بتایا 5984 نمبر پر، انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنة قاطع اللہم لا تجعل منہم۔ کہا جس نے قطع رحمی کر دی رشتہ داروں سے، قطع رحمی کر دی رشتہ داروں سے، بغیر کسی وجہ سے اپنے بھائی سے ناراض ہو گیا، وہ کہہ بھی رہا ہے تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے، اتنا دل سخت ہو چکے ہیں پھر بھی معاف نہیں کرتا، کہا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، جنت حرام کر دی ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے 5985 نمبر پر، میرے آقا کا فرمان ہے، کہا کہ جس نے جو یہ بندہ چاہتا ہے کہ اگر وہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، نوجوانوں بڑی توجہ سے جمعے کے لیے کم از کم اپنے دماغوں کو حاضر رکھتے ہوئے یہ باتیں سمجھنی ضروری ہیں، یہ اللہ کے عطا سے ہی موتی اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ کہا کہ جو شخص رشتے ناتوں کو محبت سے گزارتا ہے، بہن ہو بھائی ہو یا کو ہمسایہ ہو پڑوسی ہو، نوجوانوں محرم ہو غیر محرم ہو، محبت سے رشتے ناتوں کو نبھاتا ہے، میرے رب کا میرے نبی کے تھرو یہ پیغام ہے، حدیث بھی قرآن کی طرح ہے۔ میرے رب نے اللہ نے اگر قرآن کی مثل دی ہے تو حدیث قدسی دی ہے، کہا اگر تم چاہتے ہو تمہاری عمر لمبی ہو جائے، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے، پھر تم یہ کرو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، پھر تم سب کے ساتھ صلہ رحمی کرو، سب کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، معافی دینے کا اپنے دلوں کو ذہنوں کو معافی کی طرف پلٹو۔ جب تم معافی کی طرف پلٹو گے
پھر لکھنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، کرو تم مہربانی اہل زمیں پر، کرو تم مہربانی اہل زمیں پر، رب مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ سبحان اللہ۔ تین چیزیں سی ایک آیت میں، اگر اس ایک آیت کو سارا دن بھی تفسیر سناتے گزر جائے تب بھی اس کی پوری نہیں اتر سکتی۔ آئے اللہ نے اس آیت سورت میں سورہ نساء میں دوسری کون سا موتی چھپا ہے؟ کہا اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے، آقا سے محبت کرنے والے، محب رسول بننے والے، صحیح معنوں میں کہا تفسیر الطبری میں لکھا ہے 2025 نمبر بٹا 5 میں ایک انصاری صحابی نے، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ میں تفسیر ابن کثیر پڑھ رہا تھا، امام ابن کثیر کی، کہتے ہیں کہ اس میں یہ صحابی نے سوال کیا، آپ نے ایک انصاری صحابی سے پوچھا کہ اے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس وقت وہ بندہ بڑا غمزدہ تھا، صحابی رسول غمزدہ تھا۔ جب غمزدہ آقا انور نے اپنے چہرہ اٹھا کر نظر مبارک دیکھی، اپنا چہرہ اٹھایا تو آپ نے کہا یا فلاں ما لی اراک محزونا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تم غمزدہ نظر آ رہے ہو، تم پریشانی کا عالم تمہارے چہرے پر ہے، کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ایک سوچ مجھے کھائی جا رہی ہے، ایک سوچ مجھے کھائی جا رہی ہے۔ آپ نے کہا ماں ہوا، ماں ہوا وہ کون سی؟ آپ نے سوال کرنے والے بھی اخیر تھے اور جواب لینے والے بھی اعلیٰ تھے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم صبح شام آپ کی خدمت میں گزارتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، چہرہ انور کو اقدس کا دیدار کرتے ہیں، آپ کی ہم نشینی کا ہمیں شرف حاصل ہوتا ہے، ایک سوچ کھائی جا رہی ہے، رب کبریا کی قسم ہے۔ صحابی کی یہ بات سنتے ہوئے میرے یہ پڑھتے ہوئے بھی آنسو جاری تھے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، روز قیامت آپ مجھے یہ بتا دیں آقا، آپ تو انبیاء کی جماعت میں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ ہم تو پھر آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اتنی بات صحابی رسول زمین پر کر رہا ہے، صحابی رسول زمین پر کر رہا ہے، تو آپ نے ابھی کچھ بولا نہیں۔ اللہ نے کہا یا جبرائیل، جی رب جلیل، کہا میرا بندہ پریشان ہے، میرے پریشانی دور کر دے، میرے پریشانی بندے کی دور کر دے۔ صحابی رسول آقا کے پاس بیٹھے ہیں اور آسمان سے جبرائیل آگے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہم کس طرح آپ کا چہرہ انور کا دیدار کریں گے، آپ تو انبیاء کی جماعت میں ہوں گے، میرے رب نے اس امت کے لیے بھی فیصلہ کر دیا ہے۔ رب کا کلام کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. میرے بھی پڑھ کر ٹھنڈ پڑ گئی کہ تیرا سوال کرنا تھا، رب نے قرآن نازل کر دیا. کہا اے جبرائیل جی رب جلیل، کہا میرا بندہ پریشان ہے، یہ پیغام لے جاؤ کہ قیامت کا دن ہوگا. اللہ نے صحابی رسول کو بتا دیا. مصطفیٰ انور کے سینے پر یہ قرآن نازل ہوا. آپ نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، جو اس سے مصطفیٰ سے محبت کرے گا، صحیح معنوں میں سیرت کو اپنائے گا، صورت کو اپنائے گا، آپ کے قول فعل کو صحیح معنوں میں اپنائے گا، رب کبریا کی قسم ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ نے اس کے لیے انعام رکھ دیا ہے. کیسا سرٹیفکیٹ رکھ دیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کہا جاؤ اس کو بتا دو قیامت کے دن یہ ہمارے نبی کے ساتھ ہوگا، انبیاء کی جماعت میں ہوگا، صدیقین میں ہوگا، شہداء میں ہوگا، صالحین میں ہوگا. امام بخاری کو دیکھتا ہوگا. اللہ کروڑ کروڑ ان پہ رحمتیں نازل فرمائے. آگے اللہ نے پھر کیا پیغام دیا؟ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما. کہا یہ تمہارے رب کا بھیجا ہوا فضل ہے، تمہارے رب کا بھیجا ہوا فضل ہے. کافی ہے اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا. جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. حضرات یہ نیک مومنوں کی جزا بھی اللہ نے سورہ نساء میں نازل کر دی. اللہم اجعلنا منہم. اگر ہم مصطفیٰ کی سیرت اور صورت کو اپناتے ہیں صحیح معنوں میں، وہ میں ہوں، وہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہو، وہ کالج کو پڑھانے والا پروفیسر ہو، وہ UET کا پروفیسر ہو، وہ جامعہ محمدیہ GT روڈ گجرانوالے کا طالب علم ہو، وہ کسی بھی مدارس سے پڑھا ہو، ایک بات سن لے، وہ کسی گورنمنٹ سکول سے بھی پڑھا ہو، یہ بات ذہن میں رکھے، وہ مدینہ یونیورسٹی سے بھی پڑھا ہو، وہ مکہ یونیورسٹی سے بھی پڑھا ہو، وہ جدہ کی یونیورسٹی سے بھی پڑھا ہو، وہ الریاض کی یونیورسٹی سے بھی پڑھا ہو، ایک بات سن لے، اگر صحیح معنوں میں پرہیزگاری اختیار کرے گا، اللہ نے سورہ نساء میں 122 نمبر آیت میں اس کے لیے انعام رکھ دیا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. کسی بشر کا وعدہ نہیں، عرش والے رب کا وعدہ ہے.
تو رب سے زیادہ کوئی سچا ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ آخری اس آیت میں آخری پیغام ہے کہ رب سے زیادہ وعدے میں کوئی سچا ہو سکتا نہیں ہے۔ کہا ہم اس کو ایسے چشمے عطا کریں گے، ایسی جنتیں عطا کریں گے جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ اس جنت میں دی ہوئی نہروں میں رہے گا، محلات میں رہے گا۔ یہ رب العالمین کا انعام ہے۔ حضرات سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مستدرک حاکم میں 3194 نمبر پر حدیث ہے، صفحہ نمبر 334 میں اور جلد نمبر 2 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہے رضی اللہ تعالیٰ، سورہ نساء کی فضیلت ہے۔ کہا کہ سورہ نساء چوتھی سورت، اس میں ان فی سورۃ النساء والخمس آیات ما یسرنی انی بها الدنیا وما فیہا۔ کہا اللہ نے 5 ایسی آیات رکھی ہیں۔ کتنی؟ اب تو ٹائم بھی تھوڑا ہے، ایک آیت کا تذکرہ کروں گا۔ 5 ایسی آیات رکھی ہیں سورہ نساء میں، حوالہ نوٹ کر لیں۔ 40 نمبر آیت، 31 نمبر آیت، 48 نمبر آیت اور 64 نمبر آیت اور 110 آیات۔ کہا اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر دنیا کا مال سارا بھی مل جائے، ساری دنیا بھی مجھے عطا کر دی جائیں، لیکن سب سے بہتر عبداللہ بن عباس کو یہ 5 آیات زیادہ پیاری ہیں۔ اب 31 نمبر آیت میں کیا ہے، کس قدر صحابی رسول محبت کرتے تھے۔ سنیں یہ 5 آیات میں ایک آیات، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ صحابی رسول نے آیت بھی کون سی چنی ہے جس کا یہ ترجمہ ہے، اگر تم بڑے گناہ سے بچ جاؤ، کس سے بچ جاؤ؟ بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، بچتے رہو جس سے تم کو منع کیا جاتا ہے، اور ہم تمہارے رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں، ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تمہیں قیامت والے دن عزتوں سے نواز دے گا، بزرگی سے نواز دے گا۔ اب نوجوانوں یہ سمجھنا ضروری ہے وہ گناہ کون سے ہیں، کبیرہ گناہ کون سے ہیں۔ 7 بڑے ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں۔ کتنے؟ 7، بلکہ +8 ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح البخاری میں۔ کتنے گناہ ہیں؟ 8۔ قال اجتنبوا السبع الموبقات، کہا اس حدیث میں جو لکھا ہے 7 ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں۔ کتنے؟ 7۔ وما ہن فدا وابا وامی، ہمارے ماں باپ پہ قربان جائیں، اللہ کے رسول بتائیں وہ کون سے ہیں۔ پہلا گناہ الشرک باللہ، اللہم لا تجعلنا منہ۔ والسحر، جادوگر، جادو کرنے والا، کروانے والا اور کرنے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تیسرا، اور نہ حق کسی کی جان لینے والا،
جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ آگے وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانے والا، سود جو بندہ کھاتا ہے، میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے جس نے سود کھایا ایویں ادھروں چکر دے کے کو ادھروں چکر دے کے انج حلال ہوندے نے کہ کنج حلال ہوندے نے۔ رب کبریا کی قسم ہے، جس بندے نے امت محمدیہ میں سے، میں غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا، کہا جس نے امت محمدیہ میں سے ایک نے بھی سود کا مزہ چکھ لیا، اس نے 36 دفعہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ہمارے ملک میں ایسے برکت نہیں آ رہی، یہ سودی نظام اگر ختم ہو جائے تو ہمارا ملک باغ باغ ہو جائے۔ کہا پانچواں وہ بندہ یتیم کا مال کھانے والا، یتیم کا مال کھانے والا، جب تک بالغ نہیں ہوتا یتیمی سے ہٹ سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ماں باپ چلے گئے تو یتیم بن گیا ہے، ہاں یتیم ہو گیا، لیکن جب بالغ ہو جائے پھر یتیمی کی شرط ختم ہو جاتی ہے۔ آگے جنگ سے کرتا کرتا مسلمان بھاگنے والا، مایا چوتھا وہ شخص جو پاک دامنہ عورت پر تہمت لگانے والا، تو ساتواں تھا آٹھواں وہ شخص اللہ اس پہ بھی رحمت نہیں کرتا جس نے اپنے ماں باپ کو گالی دے دی۔ کہا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، یہ سب سے بڑے گناہ ہیں، اللہ ہمیں سب سے ان سے محفوظ فرمائے۔ حضرات حوالہ میں نے آپ کو بتا دی ہے جو صورتیں تھیں، حضرات ایک بات سمجھنی ضروری ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے 4582 نمبر پر، عبداللہ بن مسعود کہے رضی اللہ تعالی تشریف فرما تھے، کیا تھے؟ تشریف فرما تھے، آپ نے کہا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ کیا کہا؟ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے سینہ انور پر اترا ہے کلام، میں سناؤں؟ کہا آپ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ تو جب قرآن پڑھتے پڑھتے اس صورت پہ آئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کہا اللہ کے رسول کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قال امسک، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا رک جا۔ فَإِذَا عَيْنَهُ تَذْرِفَانِ، آقا انور کے چہرے سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ سورہ نساء کی فضیلت ہے۔ آپ اس لیے روئے قیامت والے دن سب کی سفارش سب سے پہلے انبیاء کے سردار بھی محمد ہوں گے۔ سلسلہ صحیحہ میں ہے 2996 نمبر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے اللہ کے رسول داخل ہوئے مسجد میں۔ کہاں داخل ہوئے؟ مسجد میں۔ یہ سورہ نساء کی فضیلت ہے۔ کہاں داخل ہوئے؟ ساتھ ایک سائڈ پر ابو بکر تھے میرے آقا کے ساتھ، ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دیکھتے کیا ہے کہ جب میں نے 100 آیات پڑھ لی، کتنی پڑھ لی؟ 100 سورۃ نساء کی 100 آیات جو بندہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو سب کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ کہا 100 آیات پڑھ لی تو اللہ کے رسول نے کہا فَقَالُ النَّبِيُّ وَاسْأَلْ تُعْتَهْ،
2 دفعہ کہا اے عبداللہ بن مسعود اپنے لیے دعا مانگ، اللہ تیری دعا جلدی سے قبول کر لے گا۔ 100 آیات، جو بندہ 100 آیات پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے مانگی کیا؟ خوشخبری دینے کے لیے حضرت ابو بکر دوڑ پڑے۔ مانگتے کیا ہے؟ اللہ ہمیں بھی وہ عطا کر دے، اللہم اجعل منہم، اللہم انی اسألک ایمان، اے اللہ مجھے ایسا ایمان عطا کر دے جس میں ڈبلنگ نہ ہو، جس میں ڈبلنگ نہ ہو۔ کہا لا یرتد نعیما، اے اللہ ایسی نعمت عطا کر دے جو ختم نہ ہو۔ کہا اور کیا؟ لا ينفد مرافقت محمد فی اعلی الجنت الخلد، کہا مجھے جنت اعلیٰ جنت الفردوس میں مصطفیٰ کا رفیق بنا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، خوشی خوشی آئے، کہا اے عبداللہ بن مسعود اللہ نے تیری ساری دعائیں قبول کر لی ہیں، پھر میں کیوں نہ کہہ دوں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، مسلمان کو پھر سے مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، اس کی امت کو تابع قرآن کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔